آج اس تیسری پارلیمنٹری سال کی ابتدا میں ہم آپ کے ساتھ پہلی مرتبہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور آج اس کی اچانک ایک ضرورت اس لیے پیش آئی کہ گزشتہ 2 سال پارلیمنٹری جو کمپلیٹ ہوئے، نہ صرف یہ کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، لیکن جب ہم نے ایوان میں آواز اٹھائی ہمیں میوٹ کیا گیا اور ہمیں وہ سپیس نہیں دی گئی، جبکہ ہمارا حق ہے اس ایوان پہ، اور ہم سمجھتے ہیں یہ باقی اسٹرینجر بیٹھے ہیں اور ہم پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ لیکن آج پہلی مرتبہ اس تیسری پارلیمنٹری سال میں جو ہم یہ توقع کرتے تھے کہ سپیس ملے گی، لیکن آج مہنگائی پہ پہلی مرتبہ پارلیمان پہ بولنا پڑا، اور بولنے کے لیے فلور مانگا تو اجلاس ملتوی کر دیا گیا اپنے وقت سے پہلے، اور ہمیں بولنے نہیں دیا گیا۔ پارلیمنٹیرینز نے، اپوزیشن نے فلور آف دا ہاؤس پہ ادروائز پروٹیسٹ کیا تھا۔ 2-3 چیزیں عوام کے نوٹس میں لانا ضروری ہے۔ جتنے کہ ہم نے کوشش کی کہ ایوان مضبوط ہو اور عوام کی باتیں ایوان میں ہو، اتنی ہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایوان میں وہ بات نہ ہو۔ ان کو اگر عوام کی احساسات، ضروریات اور جذبات کا احساس ہوتا تو یہ کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم پرائس اگر 110 روپے بھی بڑھاتے تو آپ کیا کرتے۔ ان کو احساس نہیں ہے۔ 55 روپے 1 اسٹروک آف پن سے بڑھانا نہ صرف زیادتی ہے، یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور رولز کے خلاف ہے۔ انہوں نے اپنی بے حسی، اپنی مس مینجمنٹ چھپانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ اوگرا کے رولز ریکوائر کرتے ہیں کہ منیمم آپ کے پاس 20 دن کا سٹاک موجود ہو۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو اس ملک میں بزنس کرتی ہیں اور بلینز کماتی ہیں، وہ اپنے پیسے اپنے سٹاک میں رکھیں۔ عوام کو ایسے ضرورت کے وقت اپنا سٹاک مینٹین کرنا ان کمپنیوں کے لیے لازم ہے۔ چونکہ ان کا وہ سٹاک نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پرائس بڑھائی ہے۔ دوسری بات، پرائس روٹین میں بڑھنا، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس بڑھے تو ویریشن ضرور آتا ہے، لا میں ضرور اس کی جگہ موجود ہے، لیکن اگر آپ 28 فروری کو آپ نے ایک پرائس دی تھی جو 15 مارچ کے لیے تھی اور وہ سٹاک پہ اپلیکیبل ہے، ایسی صورتحال میں پرائس بڑھانا اور یہ پیسے آئل مارکیٹنگ کمپنی میں جانا، یہ نہ صرف اللیگل ہے، نہ صرف یہ رولز کے خلاف ہے، بلکہ یہ اللیگل ہے۔ اس پہ 2020 میں بھی ایک کمیشن بنا تھا، اور اس کمیشن میں کچھ لوگ اس وقت جو ٹالتے وہ آج بھی اس حکومت میں موجود ہیں۔ عوام کا پیسہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جیب میں نہیں جا سکتا۔ حکومت نے اگر یہ فیصلہ کرنا تھا تو پہلی بات تو یہ ہے ایکسٹراڈنری سرکمسٹانسز میں فیصلہ کرنا، پھر یہ کمیٹی کی ثوابدید نہیں تھا۔ اگر ہو بھی سکتا تھا تو پہلے کیبنٹ اس کو کنسیڈر کرتی، فیصلہ کرتی، پھر ہو سکتا تھا، لیکن یہ اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ غلط ہوا ہے، یہ عوام پہ بوجھ ڈالا گیا ہے، لہٰذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جتنے لوگ فری میں پیٹرول استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ختم نہیں کیا۔ آسٹریٹی پلان جو اس کے آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں لے کے آئے۔ لاسٹ بجٹ، نیکسٹ بجٹ آنے والا ہے، لاسٹ بجٹ میں جو آپ نے آسٹریٹی پلان کا ذکر کیا تھا وہ آپ نہیں لے کے آئے۔ عوام کو آپ نے برڈن پاس آن کر دیا، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ مہنگائی آلریڈی بہت زیادہ ہے، 42% لوگ آلریڈی غربت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت ایسے سرکمسٹانسز میں جب آلریڈی جنگ کی ٹائم نہیں ہے کہ کب ختم ہوگی، اس میں عوام پہ اتنا برڈن ڈالنا یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، حکومت کو اس کے ریورس کرنے کا فلفور مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم اسپیکر صاحب سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ کل بھی ہم کوشش کریں گے بولے، ہمیں اس پہ ضرور دے دیجیے گا، یہ ہمارا حق ہے۔ جی شاہد صاحب بات کریں، 2-3 باتیں کرتے ہیں۔ 2 منٹ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ۔ مسٹر گوہر صاحب نے جو پیٹرولیم کی مصنوعات میں بے جا اضافہ ہے، ہم اس کو پیٹرول بم ڈکلیئر کرتے ہیں پاکستانی عوام کے اوپر۔ یہ انہوں نے پاکستان کی مڈل کلاس کے اوپر یا لوور کلاس کے اوپر جو پیٹرول بم گرایا ہے۔ اگر پیٹرول کی پرائسز کا انٹرنیشنلی کوئی ایشو ہوتا یا کوئی دوسرے پرائس ہائیک آتی تو
پھر تو سمجھ آتی ہے ان چیزوں کی. لیکن جب آپ 81 روپے پیٹرولیم لیوی ٹیکس کے مد میں لے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ 55 روپے, اور یہ 55 روپے نہیں ہے, یہ بیسیکلی چاہ رہے تھے کہ 110 روپے ہم مہنگا کریں. یہ نہ اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے, بلکہ یہ IMF کی جو 5300 ارب روپے کی جو انہوں نے ڈکیتی کی, جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا, جو انہوں نے پیسے کی لوٹ مار کی, یہ اس کو کور دینے کے لیے اب جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کے پیچھے یہ چھپنے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کی پریورٹیز دیکھیں, ملک حالت جنگ میں, انٹرنیشنلی دنیا حالت جنگ میں, ان کی پریورٹی کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے ڈاکٹر بند کر دو, عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی نہ دو, عمران خان صاحب تک ان کی فیملی کی رسائی نہ دو, عمران خان صاحب کے اوپر تمام سہولیات بند کر دے, عمران خان صاحب کے اوپر ٹارچر زیادہ کر دے جیل کے اندر, ان کو قید تنہائی میں بند کر دے. یہ ان کی پریورٹیز ہیں. ایک طرف پوری دنیا, پاکستان حالت جنگ میں, اور ان کی تمام توجہ عمران خان کے اوپر. اور میں یہاں پہ تمام میڈیا کے دوستوں کے سامنے ایک سوال بھی چھوڑتا ہوں, اور ایک سوال آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہمارے دور حکومت میں جب 2 روپے کا پیٹرول مہنگا ہوتا, آپ کے یہ مائکہ بازاروں میں پھراتے تھے, لوگوں کے منہ میں گھسیٹتے تھے کہ جی 2 روپے کا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, آپ کا کیا کہنا ہے. تو اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ, ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا مائک اٹھائیں, رمضان کے مہینے میں بازار جائیں, ایک بھی پروگرام آپ کا یہ نہیں ہو رہا کہ جی مہنگائی کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ہمارے دور حکومت میں 151 روپے فی لیٹر پیٹرول مہنگا اور 355 روپے فی لیٹر پیٹرول جو ہے یہ سستا. ہمارے دور حکومت میں 100 روپے کلو چینی مہنگی, 250 روپے کلو چینی جو ہے آج سستی. ہمارے دور حکومت میں 45 روپے فی کلو آٹا مہنگا, 85 روپے 90 روپے آٹا ان کی دور حکومت میں سستا. تو یہ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں, ہمت پکڑیں, جائیں بازاروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں, اور پوچھیں لوگوں سے کہ جی یہ 55 روپے جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے, آپ کی کیا تاثرات ہیں اس کے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج پاکستانی قوم پہ ایک اور بہت بڑا امتحان ڈال دیا گیا ہے. یہ جو پیٹرول کی قیمتیں اچانک بڑھائی گئیں اور بغیر سوچے سمجھے ایک پینک سچویشن پورے ملک میں کریٹ ہوئی. ایک طرف حکومتی وزراء یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ 28 دن کی ہمارے پاس, 14 دن کی, 30 دن کی ہمارے پاس پیٹرول ڈیزل موجود ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ نے ابھی مہنگا پیٹرول ڈیزل لیا ہی نہیں, سستا پیٹرول آپ نے 50 روپے مہنگا کر دیا. ایسے تو بلیک مارکیٹ والے کرتے ہیں. کیا آپ بلیک مارکیٹرز کی حکومت ہیں؟ کیا بلیک مارکیٹ والے ہیں؟ آپ نے سستا پیٹرول لے کے مہنگا بیچا. ایسا تو پاکستان دنیا میں جو معاشرے کے گھٹیا ترین بیوپاری ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں چیزیں مہنگی کرتے ہیں, مشکلات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں. جب ان کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آٹے کی تعداد کم ہو رہی ہے, سپلائی کم ہو رہی ہے, اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو پھر مہنگا بیچتے ہیں. چینی اگر مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے اس کو ہورڈنگ کر کے اس کو پھر بعد میں مہنگے داموں بیچتے ہیں. آپ نے اپنی وہ حرکتیں حکومت میں بھی آ کے نہیں چھوڑی. آپ کس طرح کے لوگ ہیں؟ آپ عمران خان پہ سوال کرتے تھے. میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنے والا آدمی ہوں, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا. $120 پر بیرل عمران خان خریدتا تھا. $120 پر بیرل کا خرید کے 150 روپے کا بیچ رہا تھا. آپ $80 کا ابھی تک خرید رہے ہیں, $80 کا لے کے 321 روپے کا بیچ رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ایک طرف تو آپ سستا پیٹرول لے کے مہنگا بیچ رہے ہیں عمران خان کے مقابلے میں, دوسری طرف سستا پیٹرول آپ نے لیا ہوا تھا اور اس کو آپ نے مہنگا بیچا, اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں. آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے, آپ کو اللہ کا ڈر نہیں ہے. وہ لوگ جو مہینے میں 2-3 لاکھ 4 لاکھ کماتے ہیں, 1 لاکھ سے اوپر کماتے ہیں, ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جو 20 سے 30 ہزار روپے مہینہ کما رہا ہے, جو بائک پہ اپنے 4-5 بچوں کو, خواتین کو لے کے وہ اسکول جاتا ہے, وہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے.
وہ بائک والا جو دن میں 2 لیٹر سے زیادہ لگاتا ہی نہیں ہے، اس پہ آپ نے یہ جو بم گرایا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں پیٹرول خریدوں یا بچوں کے عید کے کپڑے خریدوں، میں پیٹرول خریدوں یا رات کو افطاری لے کے آؤں، میں پیٹرول خریدوں، ڈیزل خریدوں، یا گھر میں بیماری ہے اس کے پیسے دوں، دوائی کے پیسے دوں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ شہباز شریف صاحب، آپ کی اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہے کہ ابھی تو پیٹرول بند ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو سپلائی رکی ہی نہیں ہے۔ یہ بات اب مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ اصل شارٹیج تو شاید اب آنا شروع ہوگا۔ جب اصل شارٹیج آئے گا تو اس 55 روپے پہ، جس طرح ہمارے چیئرمین نے بھی کہا 55 روپے کا، اس پہ 25-30 روپے کیا اور لگائیں گے۔ وہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستانی عوام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ قوم کیا کرے گی؟ یہ قوم کو آپ باہر نکلنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ قوم نکلے اور آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈالے۔ اور آج جو آپ نے کیا کہ ہمارے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور ہماری جماعت کے اور لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب نے مہنگائی کے ایشو پہ، اور ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیوں ان کو کور کر رہے ہیں؟ آپ نون لیگ کو کیوں کور کر رہے ہیں؟ ایک طرف آپ ہی کے جماعت کے ایک شخص کھڑے ہو کے مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپوزیشن کو بات نہیں کرنے دے رہے۔ یہ نہ کریں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، 2 نمبری نہ کریں۔ یہ پارلیمنٹ میں اگر عوام کی بات نہیں ہوگی، مہنگائی کی بات نہیں ہوگی، آج پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے چیئرمین کو، ہماری جماعت کے باقی ممبرز کو یہ پیٹرول کی ہائیک پہ، یہ مہنگائی پہ بات ہی نہیں کرنے دی۔ یہاں سے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے، ہم یہاں سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، نہ صرف اس کو واپس کریں، بلکہ مجھے اس بات کا پھر جواب دیں کہ جب $120 کا عمران خان خرید کے 150 روپے لیٹر بیچ رہا تھا، تو آپ 80 کا لے کے 321 کا کیسے بیچ رہے ہیں؟ یہ وہ ظلم ہے۔ لیکن کیا کریں، جو عوام کا ووٹ لے کے نہیں آتے، ان کو کیا لگے مہنگائی ہے یا نہیں، ان کو کہیں اور سے اقتدار ملا ہے، لیکن ہم عوامی لوگ ہیں، اس لیے عوام کا مقدمہ عوام کے پاس لے کے آئے ہیں۔ میں بھی بات کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اور ہم عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں، حکومت کے حالیہ جو فیصلہ ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے جیتے جی عوام کا کباڑہ نکال دیا ہے، انہوں نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ فارم 47 والے جو انہوں نے کھلواڑ کیا عوام کے ووٹوں کے ساتھ، عوام کی امنگوں کے ساتھ، آج یہ عوام کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہم ان کی اس بات کی مذمت کرتے ہیں، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے، اب میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جو یہ پرائس ہائیک ہوئی ہے کہ انڈیا سے لے کے آپ کے خطے کے جو بھی ممالک ہیں، ان کی صرف ہم نے 20% جو ہے اس کو انہانس کیا ہے، انکریز کیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں، فگر دے سکتا ہوں کہ 7 مارچ کو کیا پرائسز تھیں اور آج جو ہے کیا پرائسز ہیں، جبکہ باقی دنیا کے ممالک نے جو ہے وہ 4% اور 1% تک قیمتیں بڑھائی ہیں، انہوں نے 20% تک لے گئے ہیں۔ اتنی زیادتی کی بات ہے۔ ہم نے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلی میں کردار ادا نہیں کرنا چاہتی۔ ہم اپنے مینڈیٹ چوری پہ، ہمارے لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، ہماری اسپیشل سیٹیں چھینی گئی، ہم اس کی آڑ میں نہیں آ رہے تھے کہ ظلم کا ہمارے ظلم ہو رہا ہے۔ جب ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا تو ان کے حالات یہ ہیں کہ ہمیں موقع ہی نہیں دے رہے۔ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے، جنگ مسلط ہو گئی ہے، یہ عوام کے منتخب نمائندوں کو اعتماد میں بھی نہیں لے رہے۔ ہم کسی ایسی میٹنگ کو نہیں مانتے جو 2-3-4 افراد کو بریف کیا گیا ہے۔ ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ہم یہاں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیں، پارلیمان کو بریف کریں کہ پاکستان کے خطے کے حالات کیا ہے اور مہنگائی کیا ہے۔ یہ تو میں حیران ہوں، یہ ان کی انکیپیبلٹیز، ان کی نہلیوں کی وجہ سے ملک داؤ پہ لگ گیا ہے۔ یہ ان میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ملک چلا نہیں سکتے۔ انہوں نے عوام کا جینا دوبار کر دیا ہے۔ بظاہر یہ پیٹرولیم کی قیمت نہیں بڑھی، انہوں نے لوگوں سے جو ہے نوالا چھین لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ مارکیٹ میں جائیں، آپ کی گراسری کی قیمت، سیلیڈ کلاس، بجلی کے بل، گیس کے بل، ہر چیز اس سے بڑھ جائے گی۔ تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین
پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر خان صاحب نے اس عوامی ایشو پہ بات کرنے کی کوشش کی، ہم نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سپیکر ڈپٹی سپیکر صاحب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دم دبا کے بھاگ گئے جی۔ بہت شکریہ۔